بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میرا نام تحریم ہے اور میری عمر 25 سال ہے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں اکلوتی ہی تھی۔ میرے چاچا نے میری پرورش کا ذمہ لیا۔ پہل تو وہ میرا بہت خیال رکھتے، میری ہر ضرورت پوری کرتے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کا پیار میرے لیے کم ہو گیا۔ پھر میں ان کے لیے بوجھ بن گئی۔ میرا اسکول چھڑا کر مجھ سے چچی سارا دن گھر کا کام لیتی اور ان کے بچے اسکول جاتے۔ میں پہلے تو بہت روتی، پھر مجھے صبر آ گیا۔ میں نے رونا دھونا چھوڑ دیا اور سارا دن گھر کے کام کرتی۔ سب نے مجھے نوکرانی سمجھ لیا۔ میں تو انہیں مفت کی نوکرانی مل گئی تھی، مگر میرا کوئی دکھ سننے والا ہی نہ تھا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ میری شادی کر رہے ہیں۔ میں حیران ہو گئی، چاچا میری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں اور میری چاچی شادی سے اتنا خوش کیوں ہیں؟ میں تو ان کی مفت کی نوکرانی ہوں، انہیں میری شادی کر کے کیا ملے گا؟ مگر پھر میں خاموش ہو گئی۔ میرا خیال تھا شادی کے بعد میری اس جہنم سے جان چھوٹ جائے گی، مگر یہ میری بھول تھی۔ شادی والے دن جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو وہ نشے میں چور تھا اور اسے دیکھ کے ڈر گئی اور خود میں سمٹ گئی۔ جھٹکا تو مجھے تب لگا جب اس نے میرے بالوں سے پکڑ لیا اور مجھے مارنے لگا، اور میں روتی ہوئی اپنا گناہ سوچنے لگی۔ مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ چچا کے گھر کبھی کبھار لاتوں سے وار کر کے مجھے زخمی کیا جاتا، ذہنی طور پر مجھے مارا جاتا، پر یہاں تو مجھے جسمانی طور پر بھی اذیت دی جانے لگی۔ مگر میں لاوارث تھی، سو میں خاموش ہو جاتی اور سوچنے لگتی آخر چچا نے میری شادی اس شخص سے کیوں کی ہے۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے کپڑے استری کر رہی تھی جب اچانک دروازہ کھول کر کمرے میں وہ آئے اور مجھے بالوں سے پکڑ کر میرے ہاتھ پہ استری رکھ دی۔ میں درد سے بلا اٹھی، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، مگر وہ غصے میں بولے یہ رونے والا ڈرامہ میرے سامنے مت کرو، میں تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں حیران ہو گئی، وہ مجھے عورت کہہ رہا تھا اور اس کے کہنے کا مطلب میں نہ سمجھ سکی۔ وہ کیسی عورت مجھے سمجھ رہا ہے؟ میں ابھی اپنے اوپر ہوئے ظلم کے بارے میں پوچھنے ہی لگی تھی کہ وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ میرے ہاتھ پر جلن ہونے لگی۔ میں اس سے کچھ پوچھنے لگتی تو میری ہمت جواب دے جاتی۔ شادی کو 3 سال گزرنے کے بعد بھی اس شخص کے لبوں پر مسکراہٹ نہ دیکھی۔ مجھے حیرت ہوتی یہ شخص ایسا کیوں ہے؟ اسے لڑکیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ پر میں کبھی پوچھ ہی نہ سکی۔ جب بھی آتا مار پٹائی کر کے نہ جانے کہاں چلا جاتا اور میں اپنی قسمت کو بیٹھ کے روتی رہتی۔ اسی طرح میں ایک دن رات کے وقت گارڈن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک میرا شوہر آ کر مجھ پر چلانے لگا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ رات کے وقت اس وقت کس کا انتظار کر رہی ہو؟ میں تم جیسی عورتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور تم آج گلی میں کیوں گئی تھی؟ تم جیسی عورتیں بڑی تیز ہوتی ہیں، لڑکوں کو اپنی ادائیں دکھا کر پھنسا لیتی ہیں۔ مجھے اس کی باتیں سن کر غصہ آنے لگا۔ اس شخص نے عورتوں کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں کیوں پال رکھی تھی؟ ہر وقت عورت کی برائی، ہر وقت مجھے برا بھلا کہتا اور میں اسے دیکھتی رہ جاتی۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا ہوتا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اندر لے آیا اور مجھے بیڈ پر پھینکا اور بری طرح مارنے لگا۔ میرے تو آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ اب رو رو کر وہ شخص مجھ پر بے وجہ اتنا ظلم کر کے وہیں آرام سکون سے سو گیا اور میں اپنے زخموں پر مرہم لگانے میں لگی رہی۔ اس شخص کو بہت سکون ملتا تھا مجھے مار کر، اور میں یہی سوچتی کیوں اتنی نفرت کرتا ہے یہ شخص عورت ذات سے۔ پوری رات یوں ہی جاگتے جاگتے گزر گئی۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح ہی صبح طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے لگا رات جاگنے کی وجہ سے خراب ہے۔ میں معمول کے مطابق کام کرنے لگی۔ رات کے وقت میرا شوہر گھر آیا اور میں نے اس کے آگے کھانا رکھ دیا۔ وہ غصے میں بولا یہ جب بھی میں گھر آتا ہوں سامنے کھانا رکھ دیتی اور کوئی کام نہیں ہے؟ میں کوئی گھر میں کھانا کھانے آتا ہوں؟ وہ غصے میں بولا۔ میں نے پہلی دفعہ ان کے سوال کے بدلے میں جواب دیا، کھانے کے علاوہ مارنے بھی آتے ہیں، پر میرے خیال میں یہ نہیں تھا کہ اس شخص کو میری بات پر اتنا غصہ آئے گا۔ اس نے کھانے والی ٹرے صحن کے درمیان میں پھینک دی۔ میں ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص اب میرا حال بگاڑنے والا ہی ہے۔ وہ غصے میں میری طرف قدم بڑھانے لگا۔
میرا سر چکرایا اور میں زمین بوس ہو گئی۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی میں کمرے میں موجود تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ میرے شوہر کو کوئی ہدایت دے رہی تھیں۔ ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اس حالت میں ان کے لیے کوئی بھی ٹینشن ٹھیک نہیں ہے۔ میں سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، پر ڈاکٹر نے جو اگلی بات کی مجھے ساری صورتحال سمجھ آ گئی۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی اگر کوئی ٹینشن دی تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ میں نے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر غصہ نہ دیکھا تھا، مگر غصہ نہیں تھا تو مسکراہٹ بھی نہیں تھی، بس وہ خاموشی سے ڈاکٹر کی باتیں سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر چلی گئی تو وہ بھی باہر چلا گیا اور مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میری مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی اور میں بلا وجہ اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں شاید کوئی خوشی کی لکیر ہی نہیں تھی۔ میں نے اپنے گرنے والے آنسو صاف کیے اور سوچنے لگی چاچا کے گھر میں اور اس گھر میں کتنا فرق تھا۔ اس سے میری شادی ہی کیوں کی؟ جو شخص عورت ذات سے اتنی نفرت کرتا ہے، وہاں اور یہاں کے ماحول میں میرے لیے کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ مجھے یہ جاننا تھا چچا نے میری اس سے شادی کیوں کی؟ جو شخص نشہ کرتا ہے اور یہ عورت سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ مگر میں پوچھتی بھی کس سے؟ میں تو کسی کو جانتی تک نہیں تھی۔ کون مجھے بتاتا اس شخص کے بارے میں؟ یہ تو تنہا ہے، نہ اس کا کوئی ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، صرف ایک یہ ظالم شخص۔ پر میں خوش تھی، کوئی تو تھا میرا، چاہے جیسا بھی ہو۔ میں اپنی سوچوں میں گم، نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میرا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں اٹھی اور فریش ہوئی، ابھی میں نے ناشتہ کرنا ہی تھا کہ ہمسائے آ گئی۔ مجھے حیرانگی ہوئی، پہلی دفعہ کوئی عورت میرے گھر آئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا میں ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، پھر عجیب سی بات کہہ گئی۔ کہنے لگی بہن میرے شوہر نے کہا تم اپنے شوہر کو اپنے قابو میں رکھو۔ میں حیرانگی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ میرے شوہر نے کیا کر دیا ہے جو میں اسے قابو میں رکھوں؟ زندگی یوں ہی گزرنے لگی۔ میرے شوہر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا، وہ خود بھی گمسم سا رہتا۔ پر یہ میری حیرانگی زیادہ نہ دن ٹکی اور اگلے دن ہی مجھے تھپڑ پڑ گیا۔ پر میں کر بھی کیا کر سکتی تھی؟ بلا وجہ اس شخص کا غصہ اور بلا وجہ مجھے ذلیل کرنا شاید اس شخص کا مشغلہ تھا۔ اس شخص کے ساتھ اتنے سال بتانے کے بعد بھی اسے سمجھ نہ سکی وہ کیا چیز ہے۔ میں رات کے وقت گارڈن میں ٹہل رہی تھی، ابھی تک میرے سرتاج جی گھر نہیں پہنچے تھے۔ مجھے نیند آنے لگی تو میں کمرے میں چلی گئی، پر میں ان کے آنے سے پہلے تک سو بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے ہی بیٹھ کر اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ مجھے تو یاد بھی نہ آیا کب میں کھل کر مسکرائی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھلا، مجھے لگا میرے شوہر آ گئے ہیں۔ میں بمشکل بیڈ سے اٹھی، مگر سامنے کسی انجان شخص کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے ڈر کر کمرے کی ساری لائٹس آن کر دیں۔ وہ پہلے تو مجھے غصے میں دیکھتا رہا، اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں۔ اچانک اس کا غصہ غائب ہونے لگا، وہ پیچھے قدم کرتا کمرے سے باہر نکلا۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی، وہ وہاں بنا رکے ہی چلا گیا۔ اسی دوران میرا شوہر میری طرف آیا۔ اس سے پہلے میں کچھ پوچھتی وہ الٹا مجھ سے پوچھنے لگا یہ کون تھا؟ اس کے چلا کر پوچھنے پر مجھے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا میں نہیں جانتی، مگر اس شخص نے مجھے اتنے زور سے تھپڑ رسید کیا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ چلا چلا کر مجھے برا بھلا کہنے لگا۔ شاید وہ ہوش میں نہیں تھا، مجھے بری طرح مارنے لگا۔ اس نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور خود ہی بولتا گیا، تم جیسی لڑکیوں کے نہ جانے کتنے یار ہوتے ہیں اور نہ جانے کس کس سے چکر چلایا ہوگا تم نے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور غصے میں کہا اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بند ہو گئے ہیں، جہاں مرضی جاؤ، بلکہ کہاں جاؤ گی؟ اپنے اس یار کے پاس جاؤ گی۔ اس نے یہ کہہ کر میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور میں بے بسی سے روتی رہی، دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، پر دروازہ نہ کھلا اور نہ ہی میرے لیے کھلنا تھا۔ میں سڑکوں پہ در بدر پھرنے لگی، کہاں جا سکتی تھی؟ چچا کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس گھر میں جانے سے اچھا تھا میں مر جاتی، پر میں اپنے ساتھ ساتھ ایک ننھی سی جان کو نہیں مارنا چاہتی تھی۔ پھر یوں ہی ایک رات وہ ننھی سی جان اس دنیا میں آ گئی۔ اس کا اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے سارا دن لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتی، لوگوں کی ٹھوکریں کھاتی۔ میرا بیٹا سارا دن روتا اور میں اسے دیکھ کر نہ جانے کس کرب سے گزرتی۔ میں روز جی جی کے مرتی تھی، مجھے اپنی سانسیں بوجھ لگنے لگتیں۔
میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے سڑکوں پر پھرتی اور اس شخص کو بددعائیں دیتی۔ نہ جانے وہ کون تھا اور کیوں مجھے اس طرح برباد کر گیا۔ مجھے اپنا شوہر یاد آتا، جیسا بھی تھا میں اس کے ساتھ محفوظ تھی، ایک چھت کے نیچے رہتی تھی۔ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ بہت زوروں کی بارش ہونے لگی۔ سارے لوگ وہاں سے کہیں نہ کہیں جانے لگے۔ میرا بیٹا سردی سے بری طرح سے کانپنے لگا۔ میں اسے سینے سے لگائے بارش سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب تو میرے بیٹے کو بخار ہونے لگا۔ میں اسے چوم رہی تھی اور بےتاب ہو رہی تھی۔ اچانک کوئی میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ مجھے بڑے آرام سے کہنے لگا، اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ اس نے میرے ہاتھ سے میرے بیٹے کو پکڑ لیا۔ میں نے غصے میں کہا، تم کون ہو اور میں کیوں چلوں تمہارے ساتھ؟ میں نے اس سے اپنا بیٹا بھی چھین لیا، مگر وہ بولا، میں مجھ سے جھگڑ لینا، تمہارے بیٹے کو بخار ہے۔ اگر اس کی زندگی چاہتی ہو تو اٹھو یہاں سے اور چلو میرے ساتھ۔ میں نے اپنے روتے بلکتے بیٹے کو دیکھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ وہ گھر کم اور محل زیادہ لگ رہا تھا۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور غصے میں اس سے کہا، کیوں مجھے برباد کیا تم نے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا جو تم نے یوں مجھے برباد کیا ہے؟ خوشیاں تو میرے پاس پہلے بھی نہیں تھیں، پر تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کیوں ایسا کیا؟ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور پوچھنے لگی، مگر وہ آرام سے وہاں سے چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد آ کر مجھے کپڑے دیے اور کہا، اپنے بیٹے کے کپڑے بھی بدل دو اور اپنے بھی بدل لو۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کپڑے چینج کیے اور اپنے بیٹے کو سلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ آیا اور بولا، میرا نام فیضان ہے۔ میں نے غصے میں کہا، میں آپ کے نام کا کیا کروں؟ آپ میرے ساتھ آئیں اور میرے شوہر کو بتائیں کہ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف جانے لگی، مگر وہ وہیں کھڑا رہا اور بولا، تمہارا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے، وہ خودکشی کر چکا ہے۔ وہ اتنے آرام سے بتانے لگا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے یہ کہتے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ اب تم بھی شادی کر لو، پھر اس نے کہا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ تم نے میری زندگی برباد کی ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے نہ جانے اسے کھڑے کھڑے کتنی باتیں سنا دی، پر مجھے حیرانگی ہوئی کہ وہ شخص اپنے آنسو چھپاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دن گزرنے لگے۔ وہ شخص میرے بیٹے سے بہت محبت کرتا، اس سے کھیلتا، اس کے لیے کھلونے لاتا، اور میں اپنے بیٹے کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ وہ مجھے ایک ہی بات کہتا، شادی کر لو، پر میں اس کی بات کا جواب نہ دیتی۔ میں اکثر اسے تنہائی میں روتا ہوا بھی دیکھتی تھی۔ وہ بہت کم مسکراتا۔ پھر ایک دن اس نے کہا، تم اگر کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو تم مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ میں ایسے تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اور اگر تم کہیں اور جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ اس کی یہ بات سننے کے بعد میرے ذہن میں چچا کا گھر آیا، پر میں ادھر جا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھر لی اور یوں اس کا اور میرا نکاح ہو گیا۔ میں اکثر غصے میں اس سے پوچھتی، تم اس رات میرے کمرے میں کیوں آئے؟ پر مجھے جواب میں اس کی نگاہوں میں شرمندگی نظر آتی۔ وہ کوئی جواب نہ دیتا۔ ایک دن میں اچانک سیڑھیوں سے گر گئی۔ اس کے بعد وہ میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھتا، پوری رات میرے پاس بیٹھا رہتا، میرے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا۔ میں نے اس سے بے بسی سے کہا، خدا کے لیے مجھے سچ بتا دو۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولا، تمہارے شوہر کو لڑکیوں سے نفرت تھی، کیونکہ اسے کسی لڑکی نے دھوکہ دیا تھا، اور پھر تمہارے شوہر نے تمہیں تمہارے چچا سے خریدا۔ وہ اپنا سارا غصہ تم پر نکالتا تھا۔ اسی دوران مجھ پر یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ میرا چچا ہر جمعرات کون سا ووٹ ڈالتا تھا۔ وہ ظالم شخص میری بولی لگانے کو ہر جمعرات چچی کے ساتھ نکلتا تھا۔ چونکہ یہ ایک غیر قانونی اڈہ تھا جہاں لڑکیوں کی باقاعدہ قیمت لگتی، اور میرے چچا زیادہ معاوضے کے چکر میں تھے جو ان لوگوں کو میرے سابقہ شوہر سے مل ہی گئی۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ نکلے۔ یا خدا، یہ کیسا سچ تھا جو مجھ پر اب آ کر آشکار ہوا تھا۔ میں نے دل میں یہ عہد کیا کہ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور اب سے اپنا انصاف مانگا، اور یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دبا لی۔ اب اس بات کو میں اپنے لبوں پر کبھی نہیں لانے والی تھی۔ میرے شوہر فیضان نے مجھے مزید بتایا کہ ایک دن ایسے ہی میرا
اس سے کام کی وجہ سے چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہو گیا، کیونکہ وہ میرے پاس ہی کام کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا اس نے اس چھوٹے سے جھگڑے کو اتنا بڑا کر دینا ہے۔ اس نے غصے میں آ کر میری بیوی کو جان سے مار دیا، جو ماں بننے والی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں بھی اس کی بیوی کو ذلیل کر کے مار دوں گا۔ اس رات میں تمہیں مارنے کے ارادے سے آیا تھا، پر تمہاری حالت دیکھ کر مجھے اپنی بیوی یاد آ گئی اور میں وہاں سے چلا گیا۔ پر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تم پر اتنا شک کرے گا۔ اس کے بعد مجھے کہیں سکون نہ ملتا۔ میں غریبوں کی مدد کرتا، پھر اکثر میں تمہیں دیکھنے لگا اور یہی سوچتا کہ کہیں تو تمہیں دیکھا تھا۔ پھر مجھے یاد آ گیا اور معلوم کرنے پر یہی پتہ چلا تمہارا یہ حال میری وجہ سے ہوا ہے۔ پر میں نہیں جانتا میں کس منہ سے تم سے معافی مانگوں۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ بتاتے بتاتے رونے لگا۔ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے اور اسے معاف کر دیا۔ آخر کیوں نہ کرتی اس شخص کو معاف؟ اس سے زیادہ تو مجھے میرے نام نہاد اپنوں نے ذلیل کیا تھا اور دوبارہ کبھی رابطہ تک نہ کیا۔ انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہی نہیں تھا۔ شاید اس کے بعد میری زندگی میں خوشیاں آ ہی گئیں اور میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی کہ اتنے غموں کے بعد مجھے خوشیاں ملیں۔ پھر ہم خوشی خوشی رہنے لگے۔